مثال کے طور پر اس مہینے کے آخر میں یعنی جب پیسہ جمع ہو جائے گا تو پھر چٹھی نکالی جاتی ہے جتنے لوگ شامل ہیں، چٹھی نکالی جاتی ہے، ہاں نام قرآن اندازی قرآن اندازی ہوتی ہے، جس کا نام نکلے گا اس کو وہ پیسہ دے دیا جاتا ہے، لیکن پورا نہیں دیا جاتا۔ جیسے 1 لاکھ ہوا ہے تو 95,000 دیں گے یا 90,000 دیں گے، اور باقی 5,000 یا 10,000 جو بچ رہا ہے تو یہ جو کمیٹی کا آنر ہے وہ خود رکھ لے گا، یعنی وہ پیسہ اس کا ہو جائے گا اور باقی پیسہ اس کو مل جائے گا۔ یہ 5,000 جمع کیا مثال کے طور پر، لیکن اس کو 90,000 یا 95,000 مل گیا، لیکن اس کو بھرنا ہے پورا جتنے مہینے کی شرط لگی ہے۔ تو اس طرح سے کرنا شریعت کی روح سے کیسا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ 90,000 روپے جی تو اس کے ذمے قرض ہوگی، بلکہ پورے 1 لاکھ روپے قرض میں اس کو دے دیے گئے۔ قرض میں منظور ہوا 1 لاکھ، کیونکہ چٹھی اس کے نام سے نکلی ہے، قرآن اندازی اس کے نام کی ہوئی ہے، قرآن اس کے نام کا نکلا ہے، تو اس نے قرض لیا 1 لاکھ روپے، اور اس 1 لاکھ میں سے اس کو دیا گیا مثلا 90,000، 10,000 نہیں دیا گیا۔ یہ کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کی وجہ صاف ہے کہ 90,000 قرض دیں گے اور اس قرض پر ہم 10,000 روپے نفع لیں گے۔ مہاجن والا کام ہوا، مہاجن بھی یہ کام کرتا ہے، مگر فرق تھوڑا سا ہے، مہاجن سال بھر پورا ہونے کے بعد 10% لے لیتا ہے، اور یہ لوگ سب سے پہلے 10% لے لیتے ہیں، اس کے بعد دیتے ہیں۔ یہ کریم ہے، مہربان لوگ ہیں۔ یہ قرض اور سود کا معاملہ ہے۔ پورا 1 لاکھ روپیہ اس کے نام قرض لکھا گیا، اور اس میں سے 10,000 روپے ان لوگوں نے قرض کے سود نفع کے پالی لے کر کے آپس میں بانٹ لیے۔ تو جو نفع کے لے لیے 10,000 روپے، یہ وہ نفع کے ہیں، وہ سود کے ہیں۔ تو وہ آدمی قرض لے رہا ہے اور سود دے رہا ہے، یہ لوگ قرض دے رہے ہیں اور سود لے رہے ہیں۔ سود دینا بھی حرام و گناہ اور سود لینا بھی حرام و گناہ، یہ معاملہ مکمل حرام و گناہ ہے، اس سے بچنا فرض ہے۔ جو نہیں بچتے ہیں ایسے لوگوں کا مال برباد ہو جاتا ہے۔ شاید و باید ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے ابتلا میں یا آزمائش میں رہتے ہیں اور پھر ان کا مال ختم ہوتا رہتا ہے، لیکن زیادہ تر اس کے ظاہری اسباب موجود ہوتے ہیں، مثلا سود، اور سود کی وجہ سے یہ بے برکتی اور محرومی آتی ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ وہ کام مت کرو جس سے آپ کا مال برباد ہو جائے، وہ کام کیجئے جس سے آپ کا مال بڑھے۔ یربی صدقات، اللہ صدقات کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے۔ صدقہ دیجئے فی سبیل اللہ تاکہ آپ کا مال بڑھے۔ سود مت لیجئے کہ آپ کا مال تباہ ہوگا، برباد ہوگا۔ یہ بیسک جو صورت بیان کی گئی ہے، یہ سود، قرض اور سود کا معاملہ ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور مفتی صاحب قبلہ سے سوالات کیے گئے اور اہم سوالات ہوئے، بہت ہی بہتر انداز سے ہم نے جواب سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں آپ کو سبھوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ حضور مفتی صاحب قبلہ کی طبیعت بھی کچھ ناسازی معلوم ہو رہی ہے اور وقت بھی ہو گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم مفتی صاحب قبلہ اور حضور خیر الازکیاء صاحب قبلہ کی عمر میں علم میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور ہم اسی طریقے سے ان حضرات سے اکتساب علم کرتے رہیں۔ جزاک اللہ حضور۔ اللہ تعالیٰ یہ بات قبول فرمائے۔ آپ لوگوں نے جو کچھ سنا اس کو صحیح سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ وما علینا الا البلاغ۔